السلام علیکم گائز. جنگ جمل اسلامی تاریخ کا ایک اہم و افسوسناک واقعہ ہے. 36 ہجری میں خلافت راشدہ کے دور میں پیش آیا. اس جنگ میں دو عظیم صحابہ گروہ کے درمیان جنگ ہوئی. جنگ جمل اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور افسوسناک واقعہ ہے جو 36 ہجری 656 میں خلافت راشدہ کے دور میں پیش آیا. اس جنگ میں دو عظیم صحابی گروہوں کے درمیان جنگ ہوئی جس کے ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر تھے. یہ جنگ مسلمانوں کے درمیان داخلی اختلافات اور خلیفہ حضرت عثمان کی بدعا شہادت کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی کشمکش کی وجہ سے ہوئی. حضرت عثمان بن عفان کی شہادت خلافت راشدہ کے دور کا ایک اہم موڑ تھا. حضرت عثمان کو مدینہ میں بلوائیوں نے شہید کیا. اس واقعے کے بعد دنیا میں شدید اضطراب اور بے چینی پھیل گئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب ایک مشکل وقت میں ہوا کیونکہ حضرت عثمان کی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے کا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا تھا. حضرت علی کی خلافت کے بعد کچھ صحابہ کرام خصوصاً حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے فوری بدلہ لینے کا مطالبہ کیا. ان کا خیال تھا کہ حضرت علی کو پہلے قاتلوں کو سزا دینی چاہیے، جب حضرت علی کا موقف تھا کہ پہلے امت کو متحد کیا جائے پھر اس معاملے کو حل کیا جائے. جب حضرت عائشہ کے قاتلوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر نے بصرہ کی طرف روانگی اختیار کی تاکہ وہاں کے لوگوں کو حضرت عثمان کے قاتلوں کے خلاف کھڑا کیا جا سکے. ان کا مقصد حضرت کا ساتھ لینا تھا، نہ کہ حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی مخالفت. حضرت علی نے جب یہ سنا گروہ بصرہ کی طرف جا رہا ہے تو انہوں نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تاکہ معاملات کو جنگ کے بغیر حل کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بصرہ پہنچے تو دونوں گروہوں کے درمیان بات چیت شروع ہوئی. دونوں طرف سے مصلحت کی کوششیں کی گئی، چنانچہ صلح ہو گئی. لیکن شرپسند ناصر جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں شامل تھے، انہوں نے رات کو خفیہ طور پر دونوں لشکروں پر حملہ کر دیا تاکہ جنگ کو ہوا دی جا سکے. اچانک ہونے والے حملے نے دونوں جانب کے لوگوں کو اشتعال دلایا. دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف صفِ آرا ہوئے، چنانکہ ان کا مقصد جنگ نہیں تھا. اس طرح غیر ارادی طور پر جنگ کا آغاز ہو گیا. جنگ کا نام جنگ جمل اس لیے رکھا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں ایک اونٹ جمل پر سوار تھی جو جنگ کے درمیان نمایاں تھا. اس جنگ میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا. ان دونوں کو یقین دلایا کہ یہ لڑائی قصاص کے لیے نہ کہ خلافت کے معاملے میں اختلاف کی بنیاد پر ہے. جنگ کے دوران حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دونوں کو اپنی غلط فہمی کا اندازہ ہو گیا. انہوں نے میدان جنگ چھوڑ دیا لیکن دونوں کا قتل ہوا. انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو ایک تیر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے جنگ کے بعد شہید کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کے اختتام پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عزت و احترام کے ساتھ واپس مدینہ بھیجا اور ان کے اونٹ کو گرایا گیا تاکہ جنگ ختم ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فتح کے بعد شہداء کو دفن کیا. خود حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں غمگین ہوئے کیونکہ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور جنت
کی بشارت ماننے والے تھے۔ اتحاد کو نقصان: جنگ جمل نے مسلمانوں کے اتحاد کو مزید نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں مزید داخلی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ شہادتوں نے اس جنگ میں تقریباً 10,000 افراد شہید ہوئے، جس میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے جیسے عظیم صحابہ بھی شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو استحکام: جنگ کے بعد حضرت علی کی خلافت کو وقتی اختصام ملا۔ لیکن یہ استحکام مختصر مدت کا ثابت ہوا، کیونکہ بعد میں جنگ صفین اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ جنگ جمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق تھا۔ داخلی اختلافات اور بدگمانیوں سے کیسے نقصان پہنچتا ہے۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کا ایک افسوسناک باب ہے، جہاں غلط فہمیاں اور سیاسی سازشیں مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ثابت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں اس جنگ کو ایک بہت بڑی غلطی قرار دیا، اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ واپس جانے کے بعد باقی زندگی گوشہ نشینی میں گزاری۔ جنگ جمل کے واقعے کے بعد اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اختلافات کو جنگ جدال کے بجائے بات چیت اور صلح کے ذریعے حل کیا جائے۔ جنگ میں شامل تمام صحابہ کے درمیان نیک نیتی تھی، لیکن بدقسمتی سے شرپسند عناصر نے ان کے درمیان جنگ چھیڑی، جس کا نتیجہ ایک بہت بڑی تباہی کی صورت میں نکلا۔